السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر اور میں ہوں نوشاد علی خان۔ ناظرین، آج نبی آخر الزماں رحمۃ للعالمین کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ ہم اس دن خوشی مناتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جہاں پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے، وہاں یہ خلق خدا کے ساتھ حسن سلوک کی بات بھی کرتی ہے اور ان کی پریشانیوں کو دور کرنے، ان کی خدمت کرنے کا درس بھی دیتی ہے۔ ناظرین، ہمارے نبی آخر الزماں کو رحمۃ للعالمین اس لیے کہا گیا کہ ان کی رحمت سے منور ہے یہ جو ہمارا جو اس وقت زمین ہے۔ یہاں پر رحمت ہی رحمت ہے، اور مسلمانوں کے لیے یا انسانیت کے لیے اس سے بڑا انعام شاید کوئی نہیں ہو سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک یہاں رنجا فرمایا اور اس جسے کہہ لیں جہالت میں جو انسان اس وقت الجھا ہوا تھا اسے جو ہے انسان بنایا۔ بہت سارا درس جو ہے وہ ان کی تعلیمات میں، اسوہ حسنہ میں موجود ہے۔ انسانیت کو محبت، اخوت، عدل، برداشت اور رحم دلی کا درس انہوں نے دیا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ جو میں نے بات کہی تھی کہ جو خلق خدا کی خدمت ہے، اس کا اسلام میں بہت بڑا درجہ ہے۔ اب افسوس اس بات کے اوپر ہے کہ ہم نہ جانے خلق خدا کی خدمت جو ہے اس کو کیوں بھلائے بیٹھے ہیں۔ ہم جو اپنے فرائض منصبی ہیں وہ بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ جو ہماری اپنی ذمہ داریاں ہیں، جن جن چیزوں کی ہمیں ذمہ داری سونپی جاتی ہے، ہم اس میں کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے، کوئی کوتاہی کرتے ہیں، ہم اس سے آنکھ چراتے ہیں، ہم اس کو اس طرح سے پورا نہیں کرتے جسے کہا گیا ہے کہ اگر آپ کام عبادت کی طرح کیا جانا چاہیے۔ ہم اپنے کام کو عبادت سمجھ کر نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں بہت ساری جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ایسے واقعات ہوتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں جن کے اوپر پھر بہت افسوس ہوتا ہے۔ آج پمس کے اندر بھی ایک ایسا ہی واقعہ ہوا۔ 14 نومولود بچے جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ وہ بچے جنہوں نے ابھی آنکھ بھی نہیں کھولی تھی، ان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ وہ بچے جن کے والدین نے ابھی ان کی خوشی بھی پوری طرح نہیں منائی تھی کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اب بہت ساری تعویلیں ہیں، بہت ساری آرگیومنٹس ہیں، بہت سارے انکوائریاں ہوں گی، بہت سارے لوگ سیکٹری ہیلتھ کو جو ہے نا وہ برخاست کر دیا گیا، اس طرح کے بہت سی چیزیں ہوں گی، لیکن شاید نہ وہ 14 بچے جو ہیں وہ واپس آ سکتے ہیں، اور نہ ہی جو ہمارا وتیرہ ہے، یہ جو اطوار ہیں ہمارے، یہ بدل کے دے رہے ہیں۔ حادثات پر حادثات ہوتے چلے جاتے ہیں، ہم ان حادثات سے نہ کچھ سیکھتے ہیں، نہ ہم سانحہ گل پلازہ سے کچھ سیکھ سکے، نہ ہم نے ایل ڈی اے کی لاہور میں جو آگ لگی اس سے کچھ سیکھا۔ پھر بچوں کے خلاف واقعات ہیں، جو ایبٹ آباد میں واقعہ ہوا، 3 سالہ بچی کی لاش کنویں سے ملی۔ یہ اس طرح کے واقعات ہیں، اور جسے کہہ لیجئے کہ کس حد تک ہم سنگ دل بھی ہو چکے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ ہمارے اپنے ہاتھوں سے محفوظ نہیں ہیں۔ مشکل الفاظ ادا کرنے پڑتے ہیں، یہ جس طرح کے الفاظ میں ادا کر رہا ہوں، جس کسی کی اولاد ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ کتنا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ اس قسم کی جو واقعات یا حادثات پہ بات کرنا، بہت سارے سوالات ہیں، بہت ساری بات ہے جو آج کرنی چاہیے، کرنی پڑے گی۔ اس سے ہم بطور میڈیا تو کنارہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا کام ہے، ہم نے سوال پوچھنا ہے۔ سوال پوچھیں گے تو شاید کبھی کوئی جواب کا معاملہ بھی بن جائے، تعویلوں سے نکل کر، انکوائریوں سے نکل کر ہم کچھ ایکشن بھی لے لیں۔ لال چند مدلی صاحب تحریک انصاف سے مجھے جوائن کر رہے ہیں، خزندہ چٹان صاحب پیپلز پارٹی سے مجھے جوائن کر رہے ہیں، شہزاد فاروقی صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، جرنلسٹ ہیں۔ سب سے پہلے میں شہزاد صاحب آپ کے پاس آؤں گا، کچھ تھوڑی سی تفصیلات تو دیجئے کہ یہ جو پمز، یہ وہی پمز ہے جس کی طرف یاد ہوگا آپ کو بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب کو لے جایا گیا تھا اور کہا یہ جا رہا تھا کہ اس کے تمام تر جو ہیں وہ یہ بڑا اچھا ہاسپٹل ہے، تمام انتظامات یہاں بہت اچھے کیے گئے ہوئے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ پمز، یہ جس لوڈ کی بات آج ہمارے وفاقی وزیر صاحب، وزیر صحت صاحب جو ہیں، جن کا تعلق متحدہ قومی موومنٹ سے ہے، وہ کہتے ہیں جی یہاں لوڈ بہت ہے، یہ تو جی 2200-2300 بیڈز کا ہاسپٹل تھا او پی ڈی کا، یہاں پہ تو 9,500 سے زیادہ جو ہے وہ فٹ سٹیپ ہے، اب لوگ آ رہے ہیں، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور آدھا کے پی یہاں آتا ہے، اور اس کا لوڈ، یہ کیا معاملہ ہے؟ ذرا مجھے کچھ سمجھائیں، یہ کیا لاجکس ہیں، کیا تعویلیں ہیں، کیا ہے بسم اللہ فاروقی صاحب؟ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ نوشاد صاحب۔ اچھا، یہ بڑی مطلب میرے لیے شرمندگی کی بات ہے کہ وزیر صحت اس قسم کے آرگومنٹس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
सीधी सीधी बात है भाई, अगर फुट स्टेप ज्यादा है तो क्यों ज्यादा है, किसकी वजह से ज्यादा है भाई? अगर दूर दराज के इलाकों से, कश्मीर से, पंजाब के दूर दराज के इलाकों से, बाकी मुल्क के हिस्सों से अगर लोग आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं? आप अगर लोगों को उनके घर के करीब इस तरह के हॉस्पिटल प्रोवाइड कर देंगे तो वो लोग क्यों आएंगे इस्लामाबाद? वो बिल्कुल। पागल है? इस्लामाबाद वो इसीलिए आते हैं कि उनको लगता है, देखें, एक आपने उसका नाम रखा है, उसका नाम है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। अच्छा, अब वो तो लगता है कि ये कोई बड़ा कोई मॉडल इदारा होगा और स्टेट ऑफ द आर्ट उसमें चीजें होंगी, और उसमें पता नहीं मौत के फरिश्ते से ये लड़ते होंगे सारे मिलके। भाई बात ये है कि यहाँ पे ये सारे कसाई खाने हैं, ये हॉस्पिटल नहीं है। आम आदमी के लिए कहीं पे कोई सुकून का सांस नहीं है। वो आपने जो बात की इमरान खान साहब वाली, तो वो आपको बताऊं कि वो जो कार्डियो में जिस सिटी स्कैन की मशीन का जिक्र है, जी। वो तो 2-3 साल से खराब पड़ी है, और कागजों में उसकी नई की खरीदारी पता नहीं 80-90 करोड़ की मशीन कहते हैं होगी वो, तो उसकी बस वो टेंडर शेंडर और वो चल रहा था। तो यार आम आदमी जा रहा था तो किसी को कोई पता ही नहीं है कि वो 2 साल से खराब है, 3 साल से खराब है, ये क्या मसला है। वो तो कभी हाईलाइट ही नहीं हुआ। आम आदमी ये मर मर गया होगा या इलाज ना मिलने से, तो किसी को क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सबके, आपने जो बात की मैं उस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा। हम सबके मतलब बतौर अखबार नवीस मैं ये समझ सकता हूँ, जब हम खबरों को न्यूज रूम में डील करते थे तो आप यकीन मानिए उस जमाने में, जब आपको भी याद होगा, बम ब्लास्ट हुआ, इतने लोग खुदा ना खास्ता शहीद हो गए, बस उलट गई, इतने, तो मुझे याद है वो हमारे लिए सिर्फ बदलते हुए नाम होते थे। हम कभी उस संगीनी को, उस फाकियत को उस तरह से मैयर नहीं कर पाते। जब हम किसी खबर को हम ट्रीट कर रहे होते हैं, हमारे लिए वो एक वाकया है बतौर खबर के, और उसमें कुछ नाम है, कल कोई और नाम थे, आज कुछ और नाम हो गए। तो हमारा काम जो था वो तो कसाई की तरह का था कि वो एक जानवर ज़िबा हुआ है, उसका खून निचोड़ा गया है, खाल उतार दी है, तो अब हमने इसे बकरे करके बेचना है उसको। ये जो काम डेलिकेसी जो वो आपको याद होगा, वो एक बोर्ड में जो फर्स्ट पोजीशन आई, दूसरी पोजीशन आई, तो इंटरव्यू लिए जाते थे, आप क्या बनेंगे, क्या करेंगे? तो वो बच्चे कहते होते थे, मैं भी उसी जनरेशन से हूं कि हम जनाब डॉक्टर बनेंगे और बड़े होकर दुखी इंसानियत की खिदमत करेंगे। अरे यार, हम ये इंसानियत दुखी ही आप लोगों की वजह से है। इंसानियत शायद इसके अलावा ठीक रहती। इंसानियत को जितना दुखी हम लोगों ने किया है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मुझे एक बात बताएं, करप्शन आपके मुआशरे में है, अब प्रॉब्लम करप्शन नहीं है, करप्शन दुनिया जहान में होती है। प्रॉब्लम यह है कि हमने करप्शन के साथ जीना सीख लिया है। हमें ये लगता है कि करप्शन के बगैर हमारा आम सूरत हाल में काम ही नहीं होगा। मैं अगर किसी को कोई काम कहूंगा, तो जब तक मैं उसको कोई पैसे नहीं दे देता, मुझे तसल्ली ही नहीं होती कि ये बंदा मेरा काम करेगा। आपने हॉस्पिटल में बेड लेना है तो आपको पैसे चाहिए, आपका मरीज लाइन में लगा हुआ है, उसका एक्सरे करवाना है, आप किसी की मुट्ठी गर्म करते हैं, कमरे में मरीज रखा हुआ है, बच्चा हुआ है, तो आपने मिठाई के पैसे देने हैं, सफाई का ख्याल वो करना। आपको कोई पूछता ही नहीं है कि आप कौन है भाई और क्यों। बुनियादी बात वही है कि हमने सेहत को, तालीम को और अमनो अमान को, जो इमरानी मुआहदे के तहत रियासत की जिम्मेदारियां हैं, वो रियासत या हुकूमत उसको उस तरह संजीदगी से नहीं लेती जितनी संजीदगी से लिया जाना चाहिए था। हम उस मजहब के मानने वाले हैं जिसमें कहा गया कि एक इंसानियत, यानी एक एक इंसान इंसान। का कत्ल तमाम इंसानियत का कत्ल है। तो हमारे नजदीक एक इंसान की जान की हुर्मत ही कोई नहीं है। हमें फर्क ही कोई नहीं पड़ता। मुझे कोई बंदा पैसे दे देगा तो मैं उसको एडमिट भी करवा दूंगा, मैं उसको बेड भी ले दूंगा। अब मुझे बताइए कि अस्पताल से ज्यादा महफूज जगह क्या हो सकती है? सुबह 6 बज के जो इब्तदाई रिपोर्ट अभी तक शेयर हुई है सीडीए की तरफ से, जी, छः उन्होंने जो पैंतालीस इब्तदाई रिपोर्ट दी है, उन्होंने कहा कि 6:45-46 पे आग भड़की है, और 6:53 या 54 पे टेलीफोन कॉल हुई है, और 1 मिनट के बाद वो वहां से निकले हैं, और 7:01 पे वो मौका पे पहुंच गए। हालांकि इब्तदाई इतलात ये थी। अब जाहिर है ये सुबह उस वक्त का वाकया है जब आम तौर पे लोग जाग नहीं रहे होते या उस तरह से अलर्ट नहीं होते। तो मुतासरीन तो ये कह रहे थे कि जनाब 2 घंटे बाद रेस्क्यू पहुंचा है, 4 घंटे बाद पुलिस पहुंची है। जी। हमारा रिस्पॉन्स टाइम जो है किसी भी वाकये की तरफ, वो पथेटिक है। अब उसमें वो कहा यह जा रहा है कि शायद वो जो एसी का स्विच है वो पिघल गया और वहां से आग लग गई,
یا وہ جو شارٹ سرکٹ ہو گیا تو اس سے آگ لگے. ہمارے یہاں اسی طرح ہوتا ہے. آپ نے ساہیوال میں، آپ کو یاد ہے وہ چھوٹے بچے تھے ساہیوال ہاسپٹل میں، جی جی جی. وہاں پہ بھی وہ اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا اور ہم نے اس وقت بھی بے شمار معصوم پھولوں کو کھو دیا. تو کیا سیکھا ہم نے اس سے کوئی سبق سیکھا ہم نے جانا کہ یہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کی دیکھ بھال کے لیے ہمیں ایکسٹرا کوشش ہونا چاہیے، ایکسٹرا سرکٹ بریکر لگانے چاہیے کہ کہیں پہ کوئی چیز ٹرپ. مجھے یہ بتائیے، میں اور آپ ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھتے ہیں تو وہ کہیں آگ لگتی ہے نا تو پوری عمارت کے فوارے جو ہیں وہ پانی چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو کدھر تھے یہ فوارے شوارے؟ کوئی پانی کا بندوبست تھا؟ وہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم نا سر وہ ابھی یہ فوارے پتہ چلا ہے. کسی کے پیٹ میں لگے ہوئے ہوں گے، آپ یقین کیجئے کسی نہ کسی اور نے کھا کے اپنے پیٹ میں لگوا لیے ہوں گے وہ فوارے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، دیکھیں 3 سال سے وہاں پہ آگ کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کا کوئی ایکسرسائز ہی نہیں ہوئی تھی. اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو سلنڈر سے لگے ہوتے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں ان کو، آگ بجھانے کے لیے جو فوم گراتے ہیں جی آگ کے جی. اوپر، تو وہ لگے ہوئے ہیں، ساری بلڈنگ میں لگے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں اور آپ کے دفتر میں بھی لگے ہوتے ہیں. اور جی ہمیں بسا اوقات پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایکسپائر ہو گیا ہوا ہے. تو ہاسپٹل کیا کرتا ہے یا انتظامیہ کیا کرتی ہے، وہ کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے یہ نئے خرید لو. وہ کروڑوں روپے کا ایک بجٹ بنے گا، ایک کوٹیشن ہوئے گی، پھر آپ کسی کا ٹینڈر پاس کریں گے اور ہوگا کیا، وہ جو سلنڈر یا باقی آلات لگے ہوئے ہیں ان کے ان کی سٹیکر ہم چینج کریں گے ڈیٹ اب ایکسپائری ڈیٹ کے، نئے بل بنیں گے، کچھ لوگوں کی جیبوں میں سے پیسے وہ مل جائیں گے، بھر جائیں گے اور وہ سلنڈر وہیں کا وہیں رہے گا، کیونکہ کسی کو اس بات کا احساس نہیں ہے. دیکھیے آپ کے وزیر، آپ کے سیکٹری، آپ کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کا تو پیمز میں ہاسپٹل میں علاج نہیں ہونا بھائی. اور پیمز جو ہے وہ میں نے پہلے ایلیبوریٹ کیا ہے کہ وہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ہے، جہاں پہ میں نے ایسے یعنی شعبہ امراض بس بھی اسی سے دیکھے اندازہ ہیں. لگا لینا چاہیے کہ اگر پیمز کا یہ حال ہے تو پھر پانچ پورے بیڈ ہے جن کے پاس. پاکستان کے پورے ہاسپٹل جو ہیں وہ بس اسی طرح کی ان کی بھی حالت ہوگی. خود زیادہ چٹان صاحب، سوری میں آپ کے پاس آؤں گا، شہزاد فاروقی صاحب، یہ جو بات وہاں پر اب کی جا رہی ہے، یہ تعویلیں ہو گئیں، وہ جو ہے استعفیٰ تو خیر انہوں نے کیا دینا ہے، وہ کہی جا رہے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ پرائم منسٹر کے سامنے کہہ دیا ہے میں کر رہا ہوں. وہ ہمارے ہاں تو یہ رواج نہیں ہے. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ استعفیٰ دے دیں، استعفیٰ دے، کیونکہ وہ ایم کیو ایم سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے استعفیٰ دے دیں گے. اور اگر پیپلز پارٹی کا کوئی وزیر ہوتے تو کیا ان کو بھی استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا؟ اور استعفیٰ دینے سے ہوگا کیا؟ یہ جو ہمارے ہاں جو مزاج ہے، یہ جو ہمارا طریقہ کار ہے، بالکل لوئر سٹاف سے لے کر وزیر تک، پرائم منسٹر تک، کیا اس کے اندر کوئی تبدیلی آ جائے گی اس جسے کہہ لیجیے استعفے کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میری طرف سے تمام مسلمانوں کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہوں. پھر اس کے بعد آج جو حادثہ ہوا ہے اس میں جو لوگ متاثر ہے ان کے خاندانوں سے ہماری دلی ہمدردی ہے، اور اس سے تمام پاکستان کے جو والدین ہیں ان کی دلوں کو دکھ پہنچا ہے. باقی پاکستان میں کیا ہے، حادثہ آ جاتا ہے، اس پہ چند روز ٹاک شو ہو جاتے ہیں جب تک دوسرا حادثہ نہیں آتا ہے. ابھی تک ہم نے ایک حادثے سے کوئی سبق نہیں سیکھا ہے. استعفیٰ تو دور کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کوئی اس طرح کا انکوائری بھی نہیں ہوگا کہ صحیح انکوائری ہو جائے اور جو ذمہ دار ہے ان کو ان کے خلاف کارروائی ہو جائے. ہم یہ مانتے ہیں کہ حادثات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جاتے ہیں، لیکن اس میں ریاست کی 3 ذمہ داریاں ہیں. نمبر 1 یہ کہ حادثات جب ہو جاتے ہیں تو اس میں نقصانات کو کتنا آپ کم کر سکتے ہیں کہ کم سے کم لوگوں کو نقصان پہنچے. دوسرا یہ کہ ان کو ریہیبلیٹیشن کرنا، تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں نہ تو جب سیلاب آ جاتے ہیں، آگ لگ جاتا ہے، تو ہمارے پاس اس طرح کوئی سسٹم نہیں ہے کہ ہم نقصانات کو کم سے کم کریں. یہ حادثے صرف ہمارے ملک میں تو نہیں آتے ہیں، یہ تو پوری دنیا میں آ جاتے ہیں، امریکہ میں بھی آ جاتے ہیں، یورپ میں بھی آ جاتے ہیں. جتنے سیولائز اور ترقی یافتہ ممالک ہیں ان سب میں حادثات ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ پھر ریاست کا کوئک رسپانس آ جاتا ہے، اور ریاست جو ہے وہ لوگوں کو اس کے نقصانات کو کم سے کم کر دیتے ہیں اور لوگوں کو ریلیف دیتے ہیں، لوگوں کو ریہیبلیٹیشن دیتے ہیں. ہم صرف 1-2-3 جب تک میڈیا پہ ہیں تو ہم اس پہ صرف بحث کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے ہیں. پھر دوسرے حادثات کے ہم انتظار کرتے ہیں کہ دوسرا
حادثہ جو ہے وہ کب ہوگا. تو یہ بھی یہی اسی طرح اس حادثے کے ساتھ بھی ہوگا جس طرح کے پہلے حادثات میں ہوا ہے. نہ کوئی استعفا دے گا، نہ کسی کوئی ذمہ دار سامنے آ جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. جیسے گل پلازا، ثانیہ گل پلازا پہ چیف منسٹر سندھ نے استعفیٰ نہیں دیا تھا، کسی میئر نے نہیں دیا تھا، وہاں بھی ثانیہ گل پلازا کے اندر بھی بڑی بات ہوئی تھی. اس وقت پیپلز پارٹی استعفے دینے کو ڈیفینڈ کرتی تھی. آج جو پیپلز پارٹی ہے وہ استعفیٰ مانگ رہی ہے کہ جی وہ جو یہ چونکہ ایم کیو ایم سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے وہ استعفیٰ دے دیں. استعفے سے کیا ہوگا؟ استعفے سے تو کچھ نہیں ہوگا. اصل تو معاملہ یہ ہے کہ کوئی سبق سیکھے گا کسی حادثے سے کوئی، اور کوئی بہتری لائے گا. آپ نے مغرب کی مثالیں دی ہیں، مغرب میں اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ پہلے تو اس طرح کا حادثہ دوبارہ رپیٹ نہ ہو سکے، اور اگر ہو سکے تو جو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر ہو تو اس کے نقصانات کو کم از کم اس حد تک کم کر دیا جائے کہ انسانی جان جو ہے وہ کسی صورت ضائع نہ ہو. کوئی ہمارے ہاں کوئی کسی حادثے کے بعد کوئی ایسا سٹیپ آپ نے اتنی دہائیوں پرانی آپ کی سیاست ہے، کوئی دیکھا ہے کوئی ایسے ہوا ہو آج تک یا آئندہ ہوتا نظر آ رہا ہے؟ بالکل بھی نہیں. ایک ہم نے دیکھا تھا جو سیلاب آ گئے تھے اور سندھ میں انہوں نے لوگوں کے بہت سے گھروں کو خراب کیا تھا. اس کے بعد سندھ گورنمنٹ نے لوگوں کو گھر بنانا شروع کر دیا، کوئی 20-22 لاکھ، جس میں کوئی 10-11 لاکھ گھر جو ہے وہ لوگوں کو ڈیلیور ہو چکے ہیں. اور اس طرح کے گھر ہے کہ خدا نخواستہ اگر آئندہ کوئی فلڈز آ جائے تو وہ لوگ زیادہ متاثر نہیں ہوں گے. اس کے علاوہ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا ہے کہ ہمارا کوئی حادثہ ہو چکا ہے اور اس سے ہم نے کوئی سبق سیکھا ہے کہ آئندہ اس طرح کا نہیں ہو. تو اس طرح کوئی مثال ہمارے ملک میں مجھے تو کم از کم اپنی سیاسی کیریئر میں میرے سامنے نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے لال چند ملی صاحب، یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سانحے کا ایکچولی آپ کے مطلب دل سے بتائیے، پارٹی کی افیلیشن سے مبرہ ہو کر آپ کو کیا لگتا ہے اس حادثے کا ایکچوئل ذمہ دار کون ہے؟ جی مشرف بھائی بڑی مہربانی. سب سے پہلے تو میں ایلابوریٹ کرنا چاہوں گا اس حادثے کو. آج جب پوری قوم اور مسلمان بھائی سب آج عید منا رہے تھے، عید میلاد النبی، تو یہ ایک ایسی خبر آئی کہ پورے پاکستان میں لوگوں کے دل غمگین ہو گئے، لوگ غمگین ہو گئے، لوگوں میں ایک مایوسی چھائی ہوئی ہے. وہاں پر جو یہ حادثہ ہوا ہے وہاں سے جو اطلاعات آئی کہ 2 گھنٹے تک وہاں پر فائر بریگیڈ نہیں پہنچ سکی، وہاں سے نکلنے کے راستے بند تھے، وہاں پہ کوئی مدد کو نہیں آ رہا تھا، جو اسٹاف تھا وہ بھی ان کو اکیلے چھوڑ کے چلا گیا تھا. اب یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ کسی جنگل میں، کسی دور دراز علاقے میں، بلوچستان میں، سندھ کے کسی دور دراز شہر میں نہیں ہوا. یہ بالکل اسلام آباد کی دل میں یہ واقعہ ہوا ہے، جہاں پر 100 کے قریب کوئی وزیر، مشیر، ایم این اے، ایم پی اے، پورا جہان، وہاں سے تھوڑا دور راولپنڈی ہے، سب کچھ، یعنی کہ اس سے زیادہ کوئی نگرانی نہیں ہو سکتی اس علاقے میں ایسا واقعہ ہونا، اور ان سب کے ناک کے نیچے ہونا، یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے ان سب کے لیے جو بھی اس کو جو ہے نیگلیجنس میں شامل رہے ہیں. ایک حادثہ ہو گیا اور پھر جو وزیر صحت ہے بجائے اس کے کہ وہ کہے کہ میں اس کی پوری ریسپانسبلٹی لیتا ہوں اور میں خود کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں، تو وہ اس چیز پہ جا ہی نہیں رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو فیصلہ ہوگا دیکھا جائے گا، جو چیزیں ہوگی دیکھی جائے گی. نہ ریزائن کرنے کے لیے تیار ہے، ریزائن نہ بھی کرے وہ کم سے کم اپنے آپ کو جو ہے عوام کے ان جذبات سے ضرور نتی کرتے، بات کرتے کہ میں استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایسی بات نہیں کی. نہ صرف یہ طلال چودھری صاحب آئے تو انہوں نے بجائے اس پہ کہ اس پہ زیادہ افسوس کا اظہار کرتے، انہوں نے آ کر کہا کہ جو یہ واقعہ ہوا ہے اس کے بعد ہمارا جو ریسپانس ہے بہت بہت اچھا تھا. حالانکہ ریسپانس سب وہ جو مائیں رو رہی ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ 2 گھنٹے تک کوئی نہیں پہنچا اور ان کی کوئی مدد نہیں ہوئی. اب ہم اس کو اگر ایک واقعے کی حد تک دیکھیں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے، ہمیں اس کو ہولسٹکلی دیکھنا ہوگا. آپ دیکھیں جو بالکل آپ نے صحیح کہا، بلدیہ فیکٹری کا واقعہ ہوا، 260 جو لوگ اس میں جلا کے مار دیے گئے تھے، ان کا کوئی ان سے انصاف نہیں ہوا. آپ نے ابھی بتایا گل پلازا کا 60 لوگ ہلاک ہو گئے آتشگی کے واقعے میں،
لیکن اس کا کوئی مداوا نہیں ہوا، ان سے کوئی انصاف نہیں ہوا. آپ لاہور چلے جائیں، آپ کراچی چلے جائیں، آپ رتو دیرو جو پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے وہاں چلے جائیں، 100 کے قریب بچوں کو ہر شہر میں اس لیے صرف ایڈز کا وہ شکار ہو جاتے ہیں کہ ان کو نیڈل جو ہے یعنی انجیکشن ہے ڈسپوزل وہ بھی ان ہسپتالوں میں جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. وہاں پہ اتنی کرپشن ہے، چوری ہے، جو بدعنوانی ہے. آج ہی ایک واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں جہاں سے میرا تعلق ہے، سندھ حکومت کی وہ ایمبولینسز وہ پکڑی گئی ہے کہ وہ کراچی میں بجائے اس کے کہ وہ ایمبولینس کا کام کرتی، وہ جو ہے اپنا وہ کمیوٹرز کو لے آ جا رہی تھی، وہ ایک ٹیکسی میں وہ استعمال ہو رہی تھی. تو یہ جو محسن نقوی صاحب نے جو کہا تھا کہ پورا نظام کالعدم ہو چکا ہے، کولیپس ہو چکا ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے. جب تک آپ کو حق حکمرانی، جب عوام آ کے آپ پہ حکمرانی بنیں گے، جب عوام آ کے آپ پہ حکمرانی نہیں کریں گے، تب تک حالات اس سے زیادہ بگڑتے جائیں گے، اس سے زیادہ بہتر نہیں ہوں گے. جہاں تک دیکھیں آپ پوچھ رہے ہیں کہ اس کے لیے کون ذمہ دار ہے، تو دیکھیں ذمہ دار وہی ہوتا ہے جس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے. دیکھیں اب یہ جو بتایا جا رہا ہے، یہ بلاول صاحب بھی بتاتے ہیں کہ کراچی میں پوری دنیا سے پیشنٹس آ رہے ہیں. بھئی جب پیشنٹ آ رہے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ اس کو ایکسپینڈ کریں، آپ اس کی فیسلٹی کو بڑھائیں. جیسے بھائی نے کہا اب پیشنٹ آتے زیادہ اس لیے ہے کہ ان کو وہاں پہ لوکلی وہ چیزیں جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہوتی. اب تو حالات یہاں آ کر پہنچے ہیں کہ یہ جو ہسپتالوں کے اور تعلیمی اداروں کے پیسے تھے وہ تو اب صبح سے سینٹر چھین کے لے رہی ہے، وہ کس ہیڈ میں لے رہی ہے سب آپ کو پتا ہے. جب NFC ایوارڈ پہ کوئی معاملہ نہ بنا تو ان کو کہہ دیا ہے کہ آپ ہمیں سرپلس کر کے پیسے دے دیں، لیکن پیسے ہیں نہیں. ہماری جو اعمال ہیں، ہم جس طرح سے قرضہ لے رہے ہیں، جس طرح قرض بھر رہے ہیں، ہم اپنی کوئی انکم نہیں بڑھا رہے، ہم اپنی کوئی ایکسپورٹ نہیں بڑھا رہے، ہم یہاں پہ کوئی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی، ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. اور یہ ضد پہ ہے یہ چلیے دنیا میں امن کرائیں نا. اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے گھر میں آگ لگی ہے، یہ سامنے چھت پہ کھڑے ہوتے ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس اپنا یہ ہمارا پارلیمنٹ، یہ سپریم کورٹ، پہلے تو کورٹیں ہوتی تھی، ڈر ہوتا تھا کہ سو موٹو لیا جائے گا. اب آپ مجھے اندازہ لگائیں یہ ماضی میں جب کورٹوں جب ایکٹیویزم دکھایا تو یہ واقعہ ہوتا، کیا کورٹیں خاموش رہتی؟ یہ کورٹیں رات کو کھل جاتی، کورٹیں رات کو ان کو سو موٹو لیتی، صبح یہ سارے لائن میں کھڑے ہوتے. اب کسی کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے، نہ عوام کا ڈر ہے سیاستدانوں کو کیونکہ ان کو پتا ہے ہمیں ووٹ کے ذریعے تو آنا ہی نہیں ہے، نہ ڈر ہے عدلیہ کا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عدلیہ تو ہمارے ماتحت ہو گئی ہے. سو فوری طور پر وزیر صاحب استعفا دے، ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونا چاہیے، اس میں ساری چیزوں پہ غور ہونا چاہیے اور اس کے مستقبل میں اس پہ کیسے بچا جائے اس پہ کام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، لال چند ملی صاحب نے انکوائری کی بات کی ہے. میں تو انکوائریاں اگر صرف پاکستان میں جتنی انکوائریاں انیشیٹ کی گئی ہیں، اس کے لیے بھی ایک انکوائری کی ضرورت پڑ جائے گی اگر آپ کرنے لگیں تو، اور شاید آپ کو سال لگ جائیں. پاکستان بننے سے لے کر اب تک کتنی انکوائریاں ہو چکی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ نظام کی بات کی گئی ہے، انسان تو یہی رہیں گے، پاکستانی تو یہی رہیں گے. ان کی بے حسی دور کیسے ہوگی، اس پہ بات کرتے ہیں، بریک لیتے ہیں. بریک سے واپس آتے ہیں تو شہزاد فاروقی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو بے حسی ہے، ایکچولی میرے نزدیک تو یہ بے حسی ہے جو ہر معاشرے کے ہر سطح پہ جو ہے نا وہ ایکچولی پینیٹریٹ کر چکی ہے. اور جب تک یہ بے حسی دور نہیں ہوگی تب تک یہ کوئی نظام کوئی بھی آ جائے، یہ بے حس افراد اس کو اپنی مرضی کے مطابق، اپنے مفادات کے مطابق ڈھال لیں گے. اس پہ بات کرتے ہیں لیکن پہلے لیتے ہیں ایک بریک.